ساری آپ کی انرجی صرف ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر اور گریے پر۔ وہ مرحلہ کہاں پہ رکا آ کے ٹیمپریری طور پہ کہ جب سر پہنچے جناب حضرت مختار کے ذریعے سے۔ اب جو سلسلہ چل رہا ہے سمجھے اس کے بعد سے لے کے ہے وہ کہ اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ہر ائمہ کے دور میں۔ تو اس ہر مرحلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، اصل موضوع یہ اس ہر مرحلے میں۔ اور جب امام دنیا سے رخصت ہوئے تو فرمایا ہے کہ دینار انہوں نے مختص فرمائے کہ مجھ پر منا میں گریہ کر لیا۔ وجہ کیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے گریے میں دین کی بقا ہے۔ مجلس کو نہ سمجھا جائے مثلا فوراً لوگ آ جاتے ہیں کس پر، ابھی محرم جیسے شروع ہوگا فوراً ویلفیئر کے کاموں میں آ جائیں گے، یعنی ساری ویلفیئر یاد آتی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں۔ سارے کام بہت اچھے ہیں لیکن ہمیشہ امام حسین کے غم میں سے کٹوتی نہیں کرنی ہے، اپنے فون میں سے کرو۔ کسی کو بہت شوق ہے آئی فون بیچ کے وہ لے لے پرانا نوکیا، اس نے کہا بہت ثواب کا کام ہے، واقعا بہت ثواب ملے گا۔ گاڑی جو بھی ہے چلتی کا نام گاڑی لے لے، کیا ضرورت ہوٹلوں میں جانے کی، کیا ضرورت ہے اچھے کپڑوں کی۔ شیطان کی جانب سے وسوسہ ہوتا ہے، گو کہ عموماً عالم اسلام میں یہ والی فکر ہے۔ کون سی فکر؟ تقریباً یہ والی کہ اس کی جانب ہم توجہ دلائیں۔ اور آج کل ایک حادثہ بھی ہوا ہے، اس پر بھی جو ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کتنی شقیق القلب ہے ہمارے بعض لوگ۔ سمندر میں ہوا ہے ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے والوں کے لیے توہین کر رہے ہیں لوگ۔ بابا آپ کو کیا حق ہے توہین کا؟ اسراف ہے، تم ٹھیکیدار ہو اسراف کے۔ اسراف کا دار و مدار ہوتا ہے کس کے اوپر؟ انسان کے حالات کے اوپر۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ ہزاروں لوگ بھوکے ہیں تو پھر آپ نے آئی فون کیوں خریدا ہے؟ ہزاروں لوگ بھوکے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں حج و زیارت پہ؟ ہزاروں لوگ بھوکے ہیں پھر آپ نے کیوں خریدی گاڑی؟ بابا ان لوگوں کے نیک کام بھی دیکھو، پورا ایسا یو ٹی میں ہزاروں لوگوں کا علاج کرایا اس نے۔ اسراف کا دار و مدار انسان کے اپنے اس پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بچے کی دوا کے لیے نہیں ہے، آئی فون اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ قطعاً اسراف ہے، پہلے بچے کی دوا لو۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہے آئی فون اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ یہ اسراف ہے، سمندر میں گئے بابا ان کے لیے نہیں تھے 2.5 لاکھ کی اہمیت۔ وہ کہ یہ الگ موضوع ہے کہ خطرناک چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالنا مناسب نہیں ہے، چاہے وہ ہائیکنگ ہو چاہیے ہو بلا وجہ، وہ تحقیقی کام و فائدہ ہو تو الگ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا دل کتنا سخت ہے کہ ان کے پورے گھر والوں کو بجائے یہ کوئی انسان کوئی نرم دلی کی رحم دلی کی بات کرے۔ جماعت اسلامی والوں کا پورا گایا ہوا تھا نام نہاد مسلمان۔ تم کون ہو ٹھیکیدار نام نہاد مسلمان؟ یہ پورے ایسا یوٹی میں انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا علاج کرا دیا، تم کو وہ نظر نہیں آیا؟ ایک ایک آدمی کے اوپر وہ اتنے کروڑوں لگا دیں، تم کو وہ نظر نہیں آیا؟ اس کی ماں بہن بچوں کو بجائے تعزیت پیش کرنے کے ان کو اذیت دے رہے ہو اسلام کے نام پر۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو ہمارے مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ اگر مزدور میں اور مل آنر میں اختلاف ہے تو بس مل آنر باطل پہ ہے اور مزدور حق پہ ہے، یعنی ہم لوگ سوشلسٹ ہیں۔ نہ ممکن ہے مزدور غلط ہو، ٹائم پہ نہ آ رہا ہو، بدتمیزی کر رہا ہو، کام نہ صحیح کر رہا ہو، ڈسٹرب کر رہا ہو۔ خواتین اور مرد میں ہمیشہ مرد غلط ہے، نہیں یہ بھی غلط ہے، ممکن ہے یہ غلط ہو، ممکن ہے وہ غلط ہو۔ یہ کہاں سے قضاوت ہو رہی ہے؟ امیر ہمیشہ غلط ہے، غریب ہمیشہ صحیح ہے۔ بابا ایسا کیوں ہے؟ بڑا گھر ہمیشہ گناہ کی علامت ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ بڑا گھر ممکن ہے کہ اس میں زیادہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس موضوع کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی بڑا گھر ہے اور اس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، حلال کے مال سے لیا گیا ہے، اللہ کی شریعت پہ عمل ہوتا ہے، وہ گھر بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ چھوٹا گھر کے جو حلال سے نہ لیا گیا ہو یا یہ کہ حلال سے لیا گیا ہو، اس میں اللہ کے بندوں کا احترام نہیں ہوتا، اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، وہ 1 کمرے کا اپارٹمنٹ برا ہے، یہ 20 کمرے کا لگزریس بنگلو جو ہے یہ اچھا ہے۔ یہ کوئی معیار قرار نہ دیں سوشلسٹ اور کمیونسٹ والا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر اس قسم کے ہر کام کو غلط کہیں گے تو پھر ڈزنی لینڈ جانا آپ کے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ پکنک پہ جانا آپ کے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ بہتر نہیں تھا پکنک پہ نہ جاتے؟ تو یہ معیار اسلامی معیار نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔